السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم کرشن چندر کا رپورتاج پودے اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو۔ کرشن چندر کا رپورتاج پودے اردو ادب کی پہلی باقاعدہ رپورتاج ہے جو 1945 میں حیدرآباد، دکن میں منعقد ہونے والی کل ہند ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی روایات پر مبنی ہے۔ یہ رپورتاج نہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے بلکہ ادبی اور فکری اعتبار سے بھی اہم ہے۔ اس میں کرشن چندر نے کانفرنس کے ماحول، شرکاء کے کردار اور ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ خلاصہ اور تفصیل: کانفرنس کا پس منظر۔ پودے میں کرشن چندر نے 1945 میں حیدرآباد، دکن میں منعقد ہونے والی کل ہند ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی روایات بیان کی ہیں۔ یہ کانفرنس ترقی پسند تحریک کے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اس میں اردو ادب کے بڑے نام جیسے مولانا حضرت موہانی، فاروق گورکھپوری، سجاد ظہیر اور ڈاکٹر عبدالعلیم وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ رپورتاج کا اسلوب: کرشن چندر نے اس رپورتاج کو نہایت ادبی اور تخلیقی انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے واقعات کو ایک کہانی کی طرح بیان کیا ہے جس میں کردار نگاری، منظر کشی اور مکالمے شامل ہیں۔ یہ رپورتاج صرف ایک روایت نہیں بلکہ ایک ادبی شاہکار ہے جس میں تخیل اور حقیقت کا حسین امتزاج ہے۔ کانفرنس کے اہم واقعات: کانفرنس کا افتتاح سروجنی نائیڈو نے کیا جس میں تقریباً 2500 افراد شریک تھے۔ مختلف ادیبوں نے اردو ادب، شاعری اور ترقی پسند تحریک کے موضوعات پر مقالے پیش کیے۔ کرشن چندر نے کانفرنس کے ماحول، شرکاء کے درمیان ہونے والی بحثوں اور ان کے کرداروں کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا پیغام: کرشن چندر نے اس رپورتاج کے ذریعے ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ادب کو زندگی کے مسائل سے جوڑنا چاہیے اور معاشرتی تبدیلیوں کے لیے ادب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے غربت، سماجی ناانصافی اور غلامی جیسے موضوعات کو ادب کا حصہ بنانے کی وکالت کی ہے۔ کردار نگاری: کرشن چندر نے کانفرنس میں شریک ادیبوں کے کرداروں کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر عبدالعلیم کے کردار کو ان کی سچائی اور بے باکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ مولانا حضرت موہانی کی تقریر کو ان کی فکری گہرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ رپورتاج کی اہمیت: پودے کو اردو ادب میں رپورتاج کی صنف کا پہلا قاعدہ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے بلکہ ادبی اعتبار سے بھی ایک شاہکار ہے۔ کرشن چندر نے اس میں تخیل، حقیقت اور ادبی اسلوب کو یکجا کر کے ایک منفرد کام پیش کیا ہے۔